मुझे फ़ियाज़ से बहुत मोहब्बत थी। वो मेरे ताया का बेटा था और हमारा बचपन एक घर में गुज़रा था। वो बहुत ख़्याल रखने वाला और शरीफ़ुन-नफ़्स शख़्स और हमदर्द दिल का मालिक था। भी मेरी उसके साथ खूब बनती थी, जबकि दूसरे कज़न शरारती और बदतमीज़ थे। वो मुझे तंग करते। खेल-खेल में जब वो मुझको सताते तब या फ़ियाज़ ही उनकी शरारतों से बचाते और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देते थे। मैं सबसे छोटी थी और फ़ियाज़ घर के बच्चों में सबसे बड़े थे। यूँ मेरी और उनकी उम्र में 8 साल का फ़र्क था। मैट्रिक करते ही वालिदैन को मेरी शादी की फ़िक्र पड़ गई। कई रिश्तेदार लड़कों के नाम ज़ेरे गौर आए, मगर ताई अम्मा ने मेरी और फ़ियाज़ की हम मज़ाजी को देखकर सभी को कायल कर लिया कि साइमा की शादी फ़ियाज़ से कर दें। दोनों की आपस में खूब बनती है। 8 साल का फ़र्क है तो कोई बात नहीं। ताई अम्मा मुझसे प्यार करती थी। उनकी कोशिश से मेरी शादी उनके साहबज़ादे से हो गई। फ़ियाज़ भी मुझको पसंद करते थे, तभी उन्होंने अतात का मुज़ाहरा किया। हालांकि तायाबू उनके लिए चचा की बेटी सोबी का इंतखाब कर चुके थे। तकदीर में जो था वो हुआ और मैं फ़ियाज़ की शरीके हयात बन गई। उन्होंने मुझे इस कदर अच्छा रखा कि सोच भी ना सकती थी। शोहर का इतना प्यार मिलेगा कि मैं सारी दुनिया भुला दूंगी। इन दिनों हम ढाका में रहते थे। ढाका फ़ॉल हुआ तो हमारे ख़ानदान के कुछ अफराद हिजरत करके मगरबी पाकिस्तान आ गए। कुछ उधर ही रह गए। जो लोग वहाँ रह गए उनमें अम्मी, अब्बू, ताया और चचा थे, जो बाद में हालात ख़राब में मारे गए। मैं और फ़ियाज़ अपने बच्चों के हमरा पहले ही वहाँ से निकल आए थे और पाकिस्तान आकर हम कराची में सुकूनत पजीर हो गए, क्योंकि यहाँ अब्बू के दोस्त की फ़ैक्ट्री थी, जहाँ फ़ियाज़ को मुलाजमत मिल गई और फैक्ट्री की तरफ से रिहाइश भी मिली। ये गारमेंट फैक्ट्री थी और मेरे शोहर को गारमेंट फैक्ट्री के कुछ काम का तजुर्बा था। हमको यहाँ आकर नए सिरे से ज़िंदगी का आगाज़ करना पड़ा। हमारे 4 बच्चे थे जो अभी काफ़ी छोटे थे, ताहम उनकी परवरिश और तालीम के लिए रकम दरकार थी। जब इत्तला मिली कि हमारे ख़ानदान के कुछ लोग लापता हो गए हैं, तो मैं दिल ही छोड़ बैठी। दिन रात अम्मी, अब्बू, बहन भाइयों को याद करके रोती थी। फ़ियाज़ भी अपने वालिदैन और बहन भाइयों के लिए बेहद फ़िक्रमंद और उदास थे। ढाका में एक दोस्त से राब्ता हुआ तो उसने कहा कि अगर तुम किसी तरह इंडिया के रास्ते आ सको तो हम मिलकर अहले खाना को तलाश करने की कोशिश करेंगे। मैंने काफ़ी मना किया, मगर माँ बाप बहन भाइयों की मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर एक रोज़ उन्होंने इंडिया जाने का इरादा कर लिया। उनका एक दोस्त जो फसादात के दौरान ढाका से दुबई चला गया था, फ़ियाज़ ने उससे भी राब्ता किया तो उसने कहा कि तुम बराह रास्त इंडिया मत जाओ, वीज़ा वगैरह का मसला होगा। बेहतर है कि मेरे पास दुबई आ जाओ। यहाँ से फिर इंडिया या ढाका जाने की कोई सबील निकालते हैं। अहद का कारोबार ना सिर्फ ढाका में था बल्कि इंडिया, दुबई और दूसरे मुल्कों में भी था। अहद के ज़रिए फ़ियाज़ के लिए अपने और मेरे वालिदैन की तलाश बिज़ाहिर मुमकिन नज़र आई, सो ये अहद के पास दुबई चले गए। मुझे ये लौट जाने का कहकर गए थे। उन्हें गए कुछ ही दिन हुए थे कि फ़ैक्ट्री के मालिक ने फ़ैक्ट्री फ़रोख्त कर दी। यूँ हमको जो क्वार्टर मालिक की मेहरबानी से मिला हुआ था उसे खाली करना पड़ा, क्योंकि फ़ियाज़ 1 माह की छुट्टी लेकर गए थे और अब उनको गए 3 माह हो चुके थे और वो अभी तक न लौटे थे। शुरू में उन्होंने मुझसे दुबई से राब्ता किया, लेकिन फिर ये राब्ता भी ख़त्म हो गया। मेरे पास जो नंबर उनका था, फ़ोन करती थी तो नंबर बंद मिलता था। इन दिनों मैं किस कदर परेशान थी क्या बताऊँ। जो रुपए वो खर्च के लिए दे गए थे वो रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो गए। घर खाली करना पड़ा तो के मकान के लिए भी रकम चाहिए थी। आखिरकार मैंने अपने ज़ेवर फ़रोख्त कर दिए और फ़ियाज़ के एक वाकिफ़कार के तवस्त से मकान किराए पर ले लिया। हम जो चंद रोज़ कबल एक मुतमिन ज़िंदगी गुजार रहे थे, कड़ा वक्त आ पड़ा। ये फ़िक्र खाई जाती थी कि फ़ियाज़ जाने कहाँ गुम हो गए हैं। खुदा उनकी हिफाजत करे। वो बच्चे थे कि बाप की जुदाई में तड़प रहे थे। 1 साल ऐसे ही गुजर गया। इंतज़ार की सुलगती हुई घड़ियाँ मेरे वजूद को तार तार करती रही। रोज़ व शब दुआएं करते गुजरते गए कि उनकी कोई खबर ना आई और ना वो खुद आए। जिस दोस्त के पास दुबई गए थे उसने भी फिर भी राब्ता ना किया। कोई इत्तला, कोई खबर कहीं से मिलती ना थी कि वो ज़िंदा सलामत हैं। अगर हैं तो कहाँ हैं। खुदा न खास्ता ढाका जाकर कहीं शहीद तो नहीं कर दिए गए, या इंडिया जाकर कहीं जेल तो नहीं काट रहे। दिल में तरह तरह के ख्याल आते थे और तन्हाई में रोती थी, कहीं बच्चे मुझको रोता देखकर उदास ना हो जाएं। बच्चे अलग परेशान थे। वो स्कूल भी नहीं जा पा रहे थे कि आमदनी का कोई ज़रिया ना था। मकान का किराया अलग था। ये वक्त मुझ पर क़यामत सुगरा का सा गुज़रा। वक्त गुज़रता रहा। मैंने मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। अच्छी सिलाई जानती थी, मोहल्ले भर से सिलाई के लिए कपड़े लाती थी, मगर उस उजरत से ज़िंदगी गुजारना मुश्किल था। इत्फाक से जिस वाकिफ़कार ने किराए का घर लेकर दिया था वो पड़ोस में रहता था।
وہی اب میرا پرسان حال رہ گیا تھا۔ بچوں کی خبرگیری کو آ جاتا اور میرا حوصلہ بڑھاتا۔ اس کا نام سبحان تھا۔ سبحان ایک بہت اچھا اور ہمدرد انسان تھا۔ اس نے برے دنوں میں سہارا دیا، جبکہ اس بڑے شہر میں کوئی اپنا نہ تھا جس کو میں مدد کے لیے پکارتی۔ وقت پر لگا کر اٹھتا ہے۔ یوں ہی 7 برس گزر گئے۔ مالک مکان خداترس تھا۔ اس نے مکان خالی نہ کرایا اور خرچے کی مد میں ہر ماہ سبحان امداد کرتا رہا۔ ساتھ ہی اکثر سمجھاتا کہ اب شوہر کا انتظار چھوڑ دو، وہ سلامت ہوتا تو ضرور تم سے رابطہ کرتا، وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ باتیں مجھ کو ناگوار گزرتی تھی کہ فیاض سے محبت کرتی تھی۔ پھر وہ میرے 4 بچوں کا باپ تھا۔ ہر دم لبوں پہ اس کے لیے ابھی تک سلامتی کی دعا رہتی تھی۔ جانے کیوں یقین تھا وہ زندہ ہے، بس ان کی طرف سے امید ٹوٹتی ہی نہ تھی۔ یقین تھا کہ وہ ضرور لوٹ کر آس پاس طویل 7 برس گزار دیے، لیکن تسلیوں سے دل نہیں بہلا کرتے۔ بہل بھی جائیں تو کیا پیٹ کی آگ ان بہلاؤں سے سرد ہو سکتی ہے؟ کئی برسوں سے آمدنی کی کوئی صورت نہ تھی۔ سبحان نے سہارا نہ دیا ہوتا تو جانے کیا ہوتا۔ اب لگتا تھا سبحان بھی تنگ آ گیا ہے۔ وہ بار بار کہتا تھا، اپنے بچوں کو پیٹ بھر کر روٹی کھلانا چاہتی ہو تو شوہر کی آس چھوڑ کر کسی شریف آدمی سے نکاح کر لو، جہاں عزت کی زندگی ملے گی۔ وہاں تمہارے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا سامان بھی ہو جائے گا۔ میں خوب جانتی تھی کہ وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، کیونکہ میں خوبصورت تھی۔ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ انہی دنوں جس مکان میں رہ رہی تھی وہ بکاؤ ہو گیا تو سبحان نے یہ مکان خرید کر مجھے دے دیا تاکہ میں بے فکری سے اپنے بچوں کے ہمراہ اس میں رہتی رہوں۔ سبحان شادی شدہ تھا، لیکن اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ بیوی بیمار رہتی تھی، وہ گردوں کی مریضہ تھی۔ بہرحال مجھ سی عورت کے لیے عزت و آبرو سے زندگی بسر کرنے کا یہی راستہ تھا کہ کسی شریف آدمی سے نکاح کر لوں۔ بچوں کی غربت سے بری حالت ہو چکی تھی۔ سبحان کے ساتھ نکاح کے بعد 2 سال سکون سے گزرے تھے کہ اچانک اطلاع ملی فیاض زندہ ہیں اور وہ وطن واپس آ رہے ہیں۔ یہ اطلاع ان کے کسی دوست نے دی تھی۔ دراصل وہ غیر قانونی طریقے سے دوسرے ملک داخل ہونے کی پاداش میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچ گئے، جہاں سے ان کی اطلاع بھی مجھے نہ مل سکی۔ جب یہ اطلاع مجھ کو سبحان نے دی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کروں اور کدھر جاؤں۔ وہ آگے تو کیسے ان کا سامنا کروں گی اور بچوں کا کیا رد عمل ہوگا؟ وہ ان کو کیسے سنبھال پاؤں گی؟ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وطن پہنچ کر فیاض پہلے فیکٹری گئے اور وہاں سے کسی طرح انہیں سبحان کا پتہ چل گیا۔ جب وہ گھر آئے دروازہ میں نے ہی کھولا۔ ان کو دیکھ کر میں سکتے میں رہ گئی، وہ بھی سکتے میں تھے۔ اب ایک ہی راستہ تھا کہ سبحان مجھے طلاق دے دیں اور میں دوبارہ فیاض سے نکاح کر لوں، یا پھر بچے ان کے حوالے کر کے ہمیشہ کے لیے ان سے منہ چھپا لوں۔ سبحان نے مجھ کو طلاق دینا گوارا نہ کیا اور فیاض اپنے 4 بچوں کو لے کر ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے چلے گئے۔ بچوں کی جدائی ایک بڑا صدمہ تھی، ایک بہت کڑی سزا تھی۔ شوہر کی جدائی تو سہہ لی، مگر اب اپنے جگر گوشوں سے دوری نہ کی جا رہی تھی۔ تبھی میں نے سبحان سے چھپ کر فیاض سے رابطہ کیا کہ اگر وہ مجھ کو اپنانے پر راضی ہوں تو میں سبحان سے بذریعہ عدالت خلا لے لوں، لیکن فیاض نے مجھے دوبارہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اللہ کسی کا پردہ نہ رکھنا چاہے تو وہ راش فاش ہو جاتا ہے، کہ اسے 7 پردوں میں چھپا کر رکھا جائے۔ سبحان کو بھی کسی طرح اس بات کا علم ہو گیا کہ میں نے اپنے پہلے شوہر سے رابطہ کیا ہے۔ یہ بات سبحان کے اعتماد کو پارا پارا کرتی اور اس کو مجھ پر یقین نہ رہا۔ اس نے کہا کہ تم ابھی تک اپنے پہلے شوہر سے محبت کرتی ہو تو پھر مجھ سے باوفا نہیں ہو سکتی، لیکن معاملہ اس کے برعکس تھا۔ میں تو اپنے 4 بچوں کی جدائی کی وجہ سے ماہی بے آب تھی۔ سبحان سے نکاح کا بندھن میرے بچوں سے ملنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ اس احساس نے سبحان کو مجھ سے بدظن کر دیا۔ وہ میرے ساتھ بے رخی برتنے لگا۔ وہ چڑچڑا اور بدمزاج ہو گیا۔ ادھر پہلی بیوی علاج معالجہ سے ٹھیک ہو گئی، وہ اب گھر سنبھال سکتی تھی اور گھریلو کام کاج کر سکتی تھی۔ سبحان کی توجہ پہلی بیوی کی طرف مبذول ہو گئی۔ وہ مجھے اپنے حلق میں پھنسی ہڈی سمجھنے لگا۔ اس نے پہلی بیوی کو میرے ساتھ بٹھایا اور اس کو مجھ پر چوکیدار کے فرائض سونپ دیے تاکہ میں کہیں بچوں سے فون پر بات کرنے کے بہانے پہلے شوہر سے رابطہ نہ کر لوں۔ یہ عورت سوتن تھی، اسے موقع چاہیے تھا۔ وہ مجھ پر سخت پہرا رکھتی اور گھر سے بھی قدم نہ نکالنے دیتی، مجھ سے بے حد توہین آمیز سلوک روا رکھتی، مگر سبحان اس سے کچھ نہ کہتا تھا۔ ایک روز سوتن نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا کہ اب میں پہلے شوہر سے فون پر بات کرتی ہوں، حالانکہ میں نے اپنے بچوں سے بات کرنے کے لیے فون ملایا تھا۔ بس اس بات پر سبحان نے طیش میں آ کر مجھے طلاق دے دی۔ اب بھری دنیا میں ایسا کوئی نہ رہا جس کو اپنا کہہ سکتی تھی، جس کے گھر میں پناہ لیتی۔ سبحان کا گھر مجھے طلاق کے بعد چھوڑنا پڑا۔ چند روز میں محلے کے امام مسجد کے گھر رہی
ان کی بیوی نے ترس کھا کر عدت کی مدت تک مجھ کو اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ سوچتی تھی یہ مدت ختم ہو جائے گی تو پھر کیا کروں گی، کہاں جاؤں گی، کس سائباں کے تلے سر چھپاؤں گی۔ خدا مسبب الاسباب ہے، وہی ٹوٹے دلوں کا سہارا ہے، اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ وہ کسی بھی آسرا کو بے آس نہیں کرتا۔ شاید خدا کی نہیں مرضی تھی، اس میں میرا کوئی دوش نہیں۔ میری عدت کی مدت کو ختم ہوئے دوسرا دن تھا اور سوچ رہی تھی کہ اب آمنہ بی بی مجھ کو چلے جانے کو کہیں گی، لیکن اس کی نوبت نہ آئی۔ اللہ کی کرتی کہ امام مسجد صاحب کی بیوی یعنی آمنہ بی بی کو رات کو اچانک دل کا دورہ پڑا اور وہ مالک حقیقی سے جا ملی۔ ان کی وفات کے بعد 2 ماہ تک میں نے گھر سنبھالا۔ پھر امام صاحب کی والدہ نے مجھ سے درخواست کی کہ سائمہ بی بی، میں چاہتی ہوں تم میرے بیٹے سے نکاح کر لو تاکہ اس کا گھر آباد ہو جائے اور تم کو بھی مستقل ٹھکانہ میسر آ جائے۔ دیکھو میں بوڑھی عورت ہوں، آج میں ہوں کل نہیں ہوں گی، تم یہاں سکون سے بقیہ زندگی عزت کے ساتھ بسر کر سکو گی۔ جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو میں نے بھی ٹھنڈے دل سے سوچا اور عزت سے جینے کا یہی راستہ سمجھ میں آیا۔ جب میں نے امام صاحب سے نکاح کر لیا اور مجھے بے گھری کے عذاب سے نجات مل گئی تو سکون میسر آ گیا۔ یہ انسان کی بدقسمتی ہوتی ہے کہ وہ پہلے وہ غصے یا جلد بازی میں غلط فیصلے کرتا ہے اور پھر پچھتاتا ہے۔ فیاض کو بھی اب عقل آئی کہ جوان بیٹیاں بغیر ماں کے نہیں رہ سکتیں، تو انہوں نے پیغام بھیجا، میں تم سے دوبارہ نکاح کرنے پر راضی ہوں، اگر تم آنا چاہو تو آ سکتی ہو۔ پیغام جس کا میں انتظار کرتی تھی وہ ملا بھی تو دیر ہو چکی تھی اور اب میں امام صاحب کی منقوہہ تھی۔ وہ عدت کے دنوں میں یہ پیغام بھجوا دیتے تو یقیناً یہ میرے لیے جنت سے کم نہ ہوتا، لیکن میرے متعلقہ ہونے کے بعد ان کو چند ہمسایوں نے جا کر سمجھایا بھی تو اس وقت انہوں نے یہی کہا کہ جو عورت میرا انتظار نہ کر سکی وہ اب میری نہ ہو سکتی۔ جھوٹی ناپرستی میں انہوں نے بچوں کی ماں کو ایک بار پھر ٹھکرا دیا اور اب وہ پچھتاتے ہیں، لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔